ابھی آپ کو اہم خبر دیں، خامنائی کے جانشین سے متعلق اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ رکن ایرانی مجلس خبرگان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جانشینی سے متعلق 1 یا 2 تکنیکی اور آئینی امور طے کرنا ابھی باقی ہیں۔ میر باقری کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئینی امور طے ہونے کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا۔ رکن ایرانی مجلس خبرگان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو خامنائی کے جانشین سے متعلق اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ جانشینی سے متعلق 1 یا 2 تکنیکی اور آئینی امور طے کرنا ابھی باقی ہیں۔ آئینی امور طے ہونے کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا، میر باقری کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو خامنائی کی جانشین سے متعلق اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے، ایسی تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ رکن ایرانی مجلس خبرگان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اب بات کریں گے جنگ کی آگ ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایران جنگ کا پہلا ٹریلر تو پاکستان میں آ گیا، جہاں پیٹرولیم مصنوعات یک دم بڑھا دی گئی ہے، لیکن امتحان ابھی اور بھی باقی ہے۔ ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ پاکستان زرعی ملک ہے، ہماری زراعت پر کتنا اثر پڑے گا؟ کسان جو ابھی مناسب قیمت نہ ملنے کا شکوہ کرتا ہے، اب آگے فصل کیسے اگائے گا؟ بالکل، ہم فوڈ سیکیورٹی برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں، یا پھر دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اب آٹے دال کا نیا بھاؤ کیا گل کھلانے والا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان، ان کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ ڈاکٹر رافیہ بطول صاحبہ میں جوائن کر رہی ہیں، ماہر معاشیات ہیں، جبکہ ماہر معاشیات کاشف مجید سالک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ کاشف صاحب، میں پہلے آپ کی جانب آتا ہوں۔ جب فوڈ سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، فوڈ لاجسٹکس بے حد متاثر ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس جنگ کی وجہ سے، لیکن کیا ایشیائی ممالک میں اب خوراک کی جو قلت ہے وہ کس حد تک پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جو ابھی یہ کرائسس کیونکہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، ابھی اس کے آثار ابھی اتنے کلیئر نہیں ہیں، لیکن اگر ہم پچھلی ایگزامپلس اپنی دیکھیں جس میں کووڈ بھی ہے اور افغان وار ہے یا دوسرے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے تو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہے انکریز کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، اس میں جب آپ کی فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو لازمی طور پہ اس میں انفلیشن آتی ہے۔ آپ کے ویٹ فلاور میں، اس کی ٹرانسپورٹیشن میں، ویجیٹیبل، پولٹری اور جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، یہ جو 4-5 چیز پروڈکٹس ہیں فوڈ کی، جیسے ہی آپ کی ٹرانسپورٹ فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو 5 سے 10% جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے انکریز ہو جاتی ہے کنزیومر کے بجٹ کے اوپر، جو کہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پلس ہونا ہے انرجی کاسٹ نے، کیونکہ انرجی کاسٹ بھی آپ کے فوڈ کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو انرجی کاسٹ پلس فوڈ کاسٹ جو مکس ہو کے تو آپ کی جو اوور آل جو ویل بینگ ہے کنزیومر کی، پاکستان کی کنزیومر کی خاص طور پہ، وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو فیوچر کے اندر جب ہم خریف کی فصل بھی اگائیں گے، ابھی تو ویٹ کو آنے میں 1-2 مہینے ہیں اس کی کراپ کو، لیکن اگلی کراپس کے بھی تو سب سے امپیکٹ جو پڑے گا وہ فرٹیلائزر کی شارٹیجز کی صورت میں آ سکتا ہے۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پینک بائنگ بھی ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائسز، شارٹیج نہیں ہے پیٹرول کی پاکستان میں، لیکن ایک لمبی قطاریں جو ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر آپ دیکھ لیں، تو یہ اسی طرح کی اگر پینک جو ہے ہماری فوڈ سائٹ پہ بھی آ جائے، مارکیٹ کے اندر بھی ہو گیا، تو یہ پینک بائنگ کی وجہ سے بھی یہ فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اور کاشف، ظاہری بات ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو آئے گا تمام قیمتوں پر آئے گا۔ اس میں فوڈ اویلیبلٹی یا پروڈکشن کے چیلنجز کم ہیں، اس میں ایکسیس کے چیلنجز، جس میں ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے ایک میجر کنٹریبیوشن ہے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا بھی ہوگا کہ پاورٹی کے جو ایسٹیمیٹس گورنمنٹ کے آئے ہیں، اس میں تقریباً 29%، 30% پاکستانی جو ہیں غریب ہیں، اور جو کہ پچھلے 10 سال سے تقریباً 12-13% زیادہ پاورٹی انکریز ہوئی ہے۔ اسی طرح ہائیز کے ڈیٹے کے اندر تقریباً 4 کروڑ پاکستانی جو ہے فوڈ انسیکیور تھے۔ تو یہ جو جب آپ یہ فگرز آپ میچ دیکھتے ہیں اور پھر ان امپلائمنٹ دیکھتے ہیں تقریباً جو 7-8% پہ آپ کی چل رہی ہے، تو یہ سارے فیکٹر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس جو اسپیکولیشنز مارکیٹ میں ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ایک
رانگ سگنلز مارکیٹ کو جاتے ہیں. بالکل رانگ سگنلز مارکیٹ کو جاتے ہیں. کاشف صاحب بالکل درست فرمایا ہے آپ نے. اس وقت ماہر معیشت ڈاکٹر عافیہ بطول نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. کہیے گا جب عالمی سطح پر قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ فوراً پاکستان میں آ جاتا ہے, مہنگائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فرمائیے گا پاکستان میں مہنگائی پر اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ کہ پاکستان کی معیشت کی جو بہت بڑی حد ہے وہ درآمدی توانائی پر منحصر ہے. اس لیے جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر فوری طور پر ہماری معیشت پر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل صرف ٹرانسپورٹ ایندھن کا حصہ نہیں بلکہ یہ پوری طرح معیشتی پیداوار کی لاگت کو متاثر کرتا ہے. جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ کی لاگت بڑھ جاتی ہے, بجلی پیدا کرنے کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور صنعتی پیداوار کی لاگت بڑھ جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری جو روزمرہ کی اشیاء ہیں جس میں سبزیاں, گندم اور روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ بہت اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور متاثر ہو جاتی ہیں. اب عالمی منڈی کے اندر اگر تیل کی قیمتیں 10% بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کے اندر انفلیشن جو ہے وہ 1 سے 2% ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہی ہیں. کاشف صاحب جیسے کہ آپ ظاہر ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں ظاہر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن زرعی اجناس کی خاص طور پر بات کریں تو اس کی عالمی تجارت کس حد تک متاثر ہوگی, کس حد تک یہ نقصان ہو سکتا ہے وہ تمام ممالک کو جو کہ اس جنگ سے جو ہیں وہ اس کے زیر اثر آ رہی ہیں. پھر ساتھ میں جس طرح سے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو پینک بائنگ ہے یہ پینک بائنگ کا بہت بڑا پرابلم بڑھتا جا رہا ہے, اس کے لیے آگاہی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے ہماری عوام کے لیے؟ جی آف کورس آگاہی تو بہت ضروری ہے جتنا بھی کیا جائے, لیکن کیونکہ ہماری کمیونیکیشن تھوڑی ویک ہے. گورنمنٹ مسلسل کہہ بھی رہی ہے کہ پیٹرول ہمارے پاس وافر ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے جو پہلے 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے تھے اب 500 کا, یا جو 5000 کے ڈلواتے تھے وہ پوری ٹینکی فل کروا رہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم ہے جس میں یہ لوگوں کے بیہیویئر کو ہم نے چینج کرنا ہے. لیکن آف کورس جو چینلز ہیں جو فوڈ کی سپلائی کے, ان کو اگر ہم اوپن رکھیں گے اور مارکیٹ کے اندر ہم اس کی وافر مقدار کو انشور کریں گے کہ ویجیٹیبلز آپ کے اس کے اندر کاشف صاحب ایک بات یہاں پر کلیئر کیجیے گا, ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے زرعی اجناس کو لے کر وہ کس حد تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں؟ جی سوری, جو لوکل پروڈکشن ہے اس سے ہماری کس حد تک ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ ہیلو کاشف صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں, میں کوشش کروں گا کاشف صاحب سے ہم بات بھی کر سکیں اس حوالے سے جو ظاہر ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے عام سوالات ہیں. رافع صاحبہ میں آپ کی جانب آتا ہوں, جب تک ہم ذرا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ فرما بھی رہی تھی آلریڈی, کچھ ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پھر وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں جنہیں حکومت استعمال کرتے ہوئے عوام کو کم سے کم تکلیف اور زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچا سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے یہ حکومت کے لیے بھی بڑی پیچیدہ سی سچویشن بن گئی ہے, کیونکہ اس طرح سے ایک طرف سے جب عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر اس طرح سے حکومت کو بھی بہت سارے فیکٹرز کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے. IMF کے جو پروگرامز ہیں ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. حکومت قیمتوں کو کچھ عرصے تک تو ہولڈ کر کے رکھ سکتی ہے لیکن پرماننٹ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ کچھ عرصے تک وہ بجٹ خسارہ کو کم کر کے ہولڈ کر سکتی ہے IMF کے, لیکن اگر وہ نہ کرے تو پھر IMF کی شرائط پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے کچھ عرصے تک تو یہ چیزیں ہولڈ ہو سکتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم لانگ ٹرم کے لیے ان قیمتوں کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی پھر اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھنی ہی بڑھنی ہیں. تو اس کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہی ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. کاشف صاحب اگر آپ تک میری آواز آ رہی تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو لوکل پروڈکشن ہے ایگریکلچر کو لے کر وہ ہمیں کس حد تک فائدہ دے سکتی ہے ایسی صورتحال میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوگی؟ ہیلو, اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی کاشف صاحب فرمائیے گا. ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی کاشف صاحب فرمائیے, آپ کو ہم سن رہے ہیں. جی اصل میں جو یہ ٹریڈ کے معاملات ہیں, فارچونیٹلی پاکستان کو آئل, ٹی اور کچھ ایک اور پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ امپورٹ کرنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت نہیں ہے, اور اس کا جو فوڈ سیکیورٹی کے اوپر چیلنج نہیں آئے گا. پاکستان کے اندر جو انٹرنل پروڈکشن ہے, چاہے ویٹ, رائس, شوگر کین اور پھر میز یا اس طرح کے اور جتنی کراپ جو فوڈ سیکیورٹی کے لیے فوڈ نیوٹریشن کے لیے ضروری ہیں,
پاکستان میں وہ پروڈکشن کافی بہتر ہوتی ہے، اور اس دفعہ جو ویٹ کی پروڈکشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ایریا کے اوپر ہے، پچھلے سال کی نسبت تقریباً 5 سے 10% زیادہ ایریا پہ ویٹ پروڈکشن ہو رہی ہے، اور اس دفعہ کراپس بھی کافی بہتر. اگر یہ ایک دو ہفتے میں ہمیں بارش اگر اچھی مل گئی تو پھر ہمیں ہماری پروڈکشن بھی، ویٹ کی پروڈکشن بھی کافی بہتر آ رہی ہے، اسٹیمیٹس کی کافی یعنی کہ حوصلہ کاشف صاحب افزا ہے. اگر ہماری تو فوڈ میرے ریزرو نہیں خیال پالیسی کہ اچھی ہو تو ہمیں آپ کے مطابق پاکستان کو کوئی اتنے زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے، کیونکہ پریکیورمنٹ کا جو ویٹ پریکیورمنٹ خاص طور پہ اس میں ابھی ہم نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا ہے اور گورنمنٹ نے اس میں ہاتھ کھینچ لیا ہے. تو اب فارمر جو ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے مارکیٹ کیسے پرفارم کرتی ہے سچویشن میں، ڈیزاسٹر سچویشن میں، وار کی سچویشن میں. تو وہ جو ہے وہ اینگل جو ہے ابھی تھوڑا وریسم ہے، کیونکہ جو پریکیورمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے. کاشف صاحب ایک بات اور، یہ تو ہم ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اوور آل ہم بات کر رہے تھے، لیکن پاکستان کا ایک عام آدمی جو اس وقت آپ کو سن رہا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا اس کی زندگی میں مہنگائی کے کیا اثرات آئیں گے اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک عام آدمی، میں خود بھی ایک عام آدمی کے طور پہ اگر میں اس کو دیکھوں تو ایک عام آدمی کے لیے صرف پریشر وہ برداشت کرے گا، کیونکہ ایک طرف تو فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف جو انکم کے ذرائع ہیں وہ بڑھ نہیں رہے. غربت آپ کی بڑھ رہی ہے، آپ کی ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، انرجی پرائسز بڑھ رہی ہیں. اس سارے سینیریو میں یہ دیکھنا ہے کہ جو اگر میں مشورہ دوں تو وہی ہے کہ اگر ہم اپنی چادر کے مطابق خرچ کریں. ٹھیک ہے، ہم نے روٹی بھی کھانی ہے، اس میں ساری چیزیں، اپنے بچوں کو پالنا بھی ہے، ان کی تعلیم کے لیے بھی کرنا ہے، لیکن اس سارے سینیریو میں جو پیننگ بائنگ ہے اس سے اگر ہم بچا جائے اور صرف اس جو اسینشیل فوڈ آئٹمس ہیں اس کو انشور کیا جائے تو میرے خیال میں اس سینیریو، اس کرائسس میں جو کہ انڈائریکٹلی ہمارے سرحدوں میں آ چکا ہوا ہے، اس سے ہم نبٹ سکتے ہیں. صحیح ہے. رافع صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گا. ایک تو حکومتی اقدامات پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، پھر عوام کو ریلیف دینے پر بات کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل، اگر حکومت پہلے سے کچھ اقدام کر لیتی تو اس سے عوام کو اور معیشت پہ کم سے کم دباؤ پڑتا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. ابھی ہم دیکھیں کہ اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے. تو اگر حکومت ٹیکس اور جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں وقتی کمی کر دے تو کچھ عرصے تک ہمیں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دے کے اگر ہم تھوڑا سا قیمتوں کو مینج کریں. لیکن اس میں یہ ہے کہ حکومت کے علاوہ شہریوں کی بھی بڑی ذمہ داری ایک بنتی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو کم سے کم یوز کریں. ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ سولر انرجی پہ زیادہ فوکس کرے، ونڈ انرجی پہ فوکس کرے، اور ہائیڈرو پاور جیسی پروجیکٹس کو اگر لانگ ٹرم لے کے چلے تو یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے. اور حکومت سے زیادہ میرا یہ کہنا ہے کہ عوام کو اپنی سطح پر بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس طرح کے منصوبوں میں اور توانائی کو صرف کرنے میں کمی لانی چاہیے. بالکل. ڈاکٹر رافع صاحبہ جس طرح سے فرما بھی رہے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے جو انرجی کے ہمارے سورسز ہیں اس کو کس طریقے سے بڑھانا ہے. کاشف صاحب لاسٹلی آپ سے میں ایک کمنٹ چاہتا ہوں کہ آپ نے ہرمز کی اگر بات کریں، جیسے کہ وہ ایک اہم بحری راستہ سمجھا جاتا ہے، وہ متاثر ہونے سے خطے کی جو تجارت ہے اور خوراک کی فراہمی ہے اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، ذرا آپ اس حوالے سے بتائیے گا. بیسیکلی جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ ایک انرجی کوریڈور ہے. وہاں پہ آپ کے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ خام تیل ہو یا دوسری پروڈکٹس ہیں، وہ بیسیکلی جاتی ہیں پاکستان کے لیے. اگر ایک فوڈ سیکورٹی کے ساتھ لنک اب ہم دیکھیں تو اس کا جو مین چیلنج ہے وہ آپ کا فرٹیلائزر کی طرف ہے، کیونکہ پاکستان جو اس میں نیچرل گیس، امونیا یا اس سے جو فرٹیلائزر کے لیے جو کیمیکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ پاکستان وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتا، وہاں سے لیتا تھا. تو وہ اگر فرٹیلائزر کو انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو پھر وہ ہمارے ایگریکلچر کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. اور اگر ہم گلوبل لیول پہ دیکھیں تو ہماری جو اس کے ساتھ جو انرجی مارکیٹ میں جو شفٹس آئی ہیں، لازمی طور پہ اس کا لنک جو ہے آپ کی اوور آل فوڈ پروڈکشن کے اوپر، گلوبل فوڈ پروڈکشن کے اوپر، کیونکہ ڈیزاسٹرز نے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز ہوں یا انرجی ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز، الٹیمیٹلی امپیکٹ آپ کی فوڈ پروڈکشن یا کراپ ییلڈز کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو اگر کلائمیٹ چینج کے
पर्सपेक्टिव में देखें तो वो तकरीबन 5 से 7% जो है आपकी ग्लोबल फूड प्राइसेस के ऊपर वो जब भी एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं तो वो इम्पैक्ट डालता है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी। तो अगर इसको हम इस एंगल से, वॉर के एंगल से देखें तो मेरे ख्याल में भी एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट तो लाजमी तौर पे पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन ये 20 से 25% जो है ग्लोबल एनर्जी नीड, खासतौर पे जो फ्यूल की है, पेट्रोल की, वो नीड्स को पूरा करता है। तो जो कंट्री इस पे डिपेंडेंट है जैसे कि पाकिस्तान, तो लाजमी तौर पे इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम पे भी आएगा, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी, और उसकी फूड प्रोडक्शन के हिसाब से भी चैलेंजेस बिल्कुल काश साहब, यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन की सूरत में कैसे आ सकता है, इन्फ्लेशन रेट में, फिर पॉलिसी रेट की अगर हम बात करते हैं, फिर साथ में खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं अगर हम उनकी बात करें, चीन है, यूएई है या सऊदी अरब है, उनके साथ जो तजारती ताउन है वो फूड सिक्योरिटी में कैसे मददगार साबित हो सकता है? मेरे ख्याल में यही चीज जो है ग्लोबल नेटवर्क रिलेशनशिप को बेहतर करना है, जिसको अब मैं ये समझता हूँ कि आपके फूड सिक्योरिटी के एस्टिमेट्स को हमें बेहतर करना है, कि अगर हमारा कोई रीजन या कोई एरिया कोई फूड सिक्योर हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है, तो हमें फिर जो वो कंट्रीज हैं उनके साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके वो हमें चीज़ें प्रोक्योर करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ख़ास तौर पे जो वीट की जो उसको मॉनिटर करना है, उसकी प्रोडक्शन को भी मॉनिटर करना है, और ये देखना है कि अगर वीट शॉर्टेजेस कहीं आती हैं तो उसको हम जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो रशिया है, तो उन कंट्रीज़ के साथ हमें मिलके इस तरह के बंदोबस्त करना है कि हम अपने वीट को इंपोर्ट कर सकें या दूसरी फूड की ज़रूरियात को इंपोर्ट करके हम अपने आवाम को बेहतर सहूलत मुहैया कर सकें। बिल्कुल, आवाम को बेहतर सहूलत दे सकते हैं। हमारे साथ काशिफ मजीद सालिक और डॉक्टर आफिया बतूल, माहिर मईशत, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर महंगा होने के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। शहरियों ने इस सूरत हाल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया है। लाहौर से वेलरिंग एंड न्यूज़ रिपोर्ट कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम बड़े इजाफे से जहां सफरी अखराजात बढ़े हैं, वहीं अशिया खुरोनोश के रेट्स भी बढ़ने का खदशा है। महंगाई की इस लहर में शहरियों का क्या रद्द अमल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से खाने पीने की अशिया पहले ही महंगी है, रमज़ान की वजह से हमारे पाकिस्तान में, और इसकी वजह से इन लोगों को तो और मौका मिल जाएगा। बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने चीज़ों को महंगा कर देना है, किराए बढ़ जाएंगे। रमज़ान शरीफ है, इसलिए पहले भी घरेलू बजट आपको पता है कि हाई जाता है। अब उसकी वजह यह है कि जब ये पेट्रोल महंगा हुआ है, यकीन करें हर चीज़ पे 100 वाली चीज़ जो है वो 150 हो गई है। पेट्रोल बढ़ा तो महंगाई और बढ़ेगी, घर का बजट बहुत कम है, इसलिए गुजारा करना मुश्किल होगा। खर्चा तो बढ़ गया है, सारा बजट ही अपसेट हो गया, और सैलरीज़ वाले जो हैं, जो ऑब्वियसली जो जॉब्स करते हैं, उन बेचारों की जॉब तो नहीं ना ज़्यादा, वो या तो आप कहें ना सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है, सैलरी वहीं की वहीं है। अवाम सरापा एहतजाज है कि हुकूमती फैसले से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शहरियों ने इस फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ वेलरिंग एंड न्यूज़, समा, लाहौर। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद हैदराबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। मुसाफिर शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली खावर से, जो इस वक्त वैन अड्डे पर मौजूद हैं। बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद के शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 7 में, और मेरे अकब में आपको यहाँ से जो है बस स्टैंड जो कि गैरकानूनी तौर पर कायम है, वहाँ पर किरायों में इजाफा कर दिया है। वैन जो है हैदराबाद से कराची का किराया 500 रुपये लेती थी, तो इस वक्त जो है 600 से 700 रुपये शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं, मुसाफिरों से वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरीके से कार की अगर बात करें तो 1000 रुपया किराया हुआ करता था, आज जो है वो 1500 रुपये से 1400 रुपये जो है मुसाफिरों से लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद के जो मुख्तलिफ जो बस स्टैंड हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। मीरपुर खास में भी 450 रुपये किराया था, तो इस वक्त जो है 600 रुपये किराया शहरियों से लिया जा रहा है। मुसाफिर जो है और हैदराबाद के शहरियों ने मुतालबा किया है कि किरायों की कीमतों को फिक्स किया जाए ताकि हम बआसानी तरीके से जो है सफ़र कर सकें। जी
آپ کا شکریہ۔ گلگت انتظامیہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر چھوٹے پیمانے پر لاک ڈاؤن کر دیا، جس کے تحت موٹر سائیکل کو 5 جبکہ کار کو 25 لیٹر پیٹرول مل سکے گا۔ اس میں مزید بات کریں گے سما کے نمائندے منظر شگری سے۔ جی منظر۔ جی، ملک بھر کی طرح جو ہے گلگت بلتستان اور خاص کر گلگت میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے ایک چھوٹے پیمانے پہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ جو پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے موٹر سائیکل والوں کو صرف 5 لیٹر پیٹرول دیا جائے گا، جبکہ دوسری جو گاڑیاں ہیں ان کو 25 لیٹر دیا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول کی جس پمپ پہ جتنی سیل ہوگی اس کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چیکنگ کرے گی۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ایمرجنسی سروسز ہے، ایمبولینسز ہے، وہ ریسکیو 1122 ہے، فائر بریگیڈ ہے، اس کے علاوہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی گاڑیاں ہیں، ان کے لیے کوئی بھی پیٹرول پمپ جو ہے اپنی ترسیل کو محدود نہیں کرے گا، وہ چلتے رہیں گے۔ بات کرتے ہیں گلگت میں پیٹرول کی شارٹیج کی، تو ابھی تک کہیں پہ شارٹیج نہیں ہے، تمام پیٹرول پمپ پہ جو ہے پیٹرول کی دستیابی یقینی ہے۔ بے شک قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن گلگت بلتستان انتظامیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں پیٹرول کا سٹاک وافر مقدار میں موجود ہے۔ جی